شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظہر کلیم کی ایک غلطی میں آپ کو اور بیان کروں گا کہ محترم نے ماورائی کہانیوں کو بھی پہلی دفعہ جاسوسی ناول میں داخل کرنے کی غالباً روایت ڈالی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہو، لیکن جس اہتمام کے ساتھ مظہر کلیم نے کیا ہے شاید کسی اور نے کیا ہو۔ لیکن یہ چوچو کا مربع ہے، یعنی کہ آپ جاسوسی ناول لکھ رہے ہیں۔ اب اس کی آپ دیکھیے سفری دنیا، جناتی دنیا، شودرمان وغیرہ واہیات ناول جن کو ہم کہنا چاہیے کہ کیا اس میں انہوں نے کہانی لکھی ہے۔ اس سے تو بہتر تھا چھل چھنگلو، آنگلو بانگلو اور چلوسک ملوسک لکھ دیتے، وہ تو تھے اسی قسم کے۔ امرو عیار پہ لکھ دیتے۔ عمران کو امرو عیار بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ میں جو سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کیا کیا، امرو عیار کیوں بنایا عمران کو۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس طرح کے واہیات ناول کیا، اور ان کی دیکھا دیکھی ظہیر احمد نے بھی یہی کام کیا۔ ظہیر احمد کو بھی شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس قسم کے ناول لکھ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اشتیاق احمد کے قارئین تو اس طرح کے نہیں تھے۔ جب اشتیاق احمد نے تھوڑا سا ماورائیت کی طرف گئے، کچھ جنوں کا لکھا ہے، چمپونگ کو لے کر آئے ہیں، تو کتنے مخالفین ہو گئے اشتیاق احمد کے کہ آخر ٹی ایس ایم جس کے گھر میں رہتا تھا چمپونگ، اس کو یہ کہانیاں ہی کردار ہی غائب کرنے پڑے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹی ایس ایم چونکہ جس شخص کے اوپر بنایا تھا ان سے اشتیاق احمد کی وہ روابط نہ رہے، اس لیے اس کو غائب کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چمپونگ کو تو نہیں غائب کرتے، وہ چلا جاتا ٹی ایس ایم، لیکن چمپونگ تو وہیں رہ جاتا۔ لیکن نہیں، جب تک چمپونگ اور اس کی بیوی، وہ بھی جنہ تھی غالباً، جنہ، تو اس کو جب تک ہٹا نہیں دیا گیا نا، تب تک ان کے قارئین کو چین نہیں آیا اشتیاق احمد کے۔ لیکن آپ مظہر کلیم کے دیکھیے کہ کیا ذہنیت بنائی تھی کہ اس قسم کے ماورائی چیزیں جاسوسی اور سراغ رسانی کے ناولوں میں یہ شخص ڈال دیتا ہے، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ذہنی پسماندہ قسم کے قارئین تھے۔ میں تو کہتا ہوں چائے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے اس قسم کے لوگ بھی یہ حرکتیں نہیں کرتے، یہ کہانی سنانے والے بھی اس قسم کے حرکتیں نہیں کرتے۔ یہ صرف اور صرف کہانیوں کا مذاق اڑانا ہے، یعنی میٹھی چیزوں میں نمک چھڑکنا ہے یا نمکین چیزوں پہ چینی چھڑکنی ہے، یہ کیا ہے میں تو نہیں جانتا۔ لیکن بہرحال میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایسا کر دیا، مگر آپ دیکھیں اشتیاق احمد کی قسمت، اشتیاق احمد کی قسمت کیا ہے کہ ذرا بھی وہ اس قسم کی باتیں لکھتے تھے تو لوگ اعتراض کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ہپنوٹزم کے اوپر جب انہوں نے کچھ لکھا ہے تو لوگوں کو پسند نہیں آیا ہے۔ اور میداس اور بزاریہ جو ناول لکھا ہے، اس پہ میں نے کافی ویڈیو بنائی ہیں، کچھ لوگوں کو اسی لیے پسند نہیں آیا کہ اس میں ہپنوٹزم کا کانسیپٹ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں، ایک تو اپنے مصنف کو اوپر اتنی تنقید کریں کہ معمولی سی غلطی ہو جائے تو ان کے وہاں معیار سے گر گیا، اور ایک ایسے جو جن کو کیا کہتے ہیں کچھ بھی لکھ دیں تو لوگ واہ واہ کریں۔ تو غور کر لیں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور مصنف کے خارجین سے ہی مصنف کا تعین ہوتا ہے۔ ایک قسم کیسی ہے، دوسری قسم کیسی ہے، دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور تھوڑا سوچ لیں کہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میں مظہر کلیم کے اس عمل کی وجہ سے ان کی ہر چیز کو تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ صفر ہو گئی، لیکن میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، یہ غلطیوں کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ والسلام تمت۔